یہاں پر پہرہ مند ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یقین جانیے آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ جناب زہرا کے حساب میں ہے۔ سیدہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو رونے کے لیے مجلس میں آتی ہیں۔ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ مجلسی، فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، وہ رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ اور رونے والوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی بیویاں خواتین بھی آئی ہیں، پردے کے اس طرف خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، مجلس میں جب آئیں اور جائیں اور بیٹھیں تو کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو قصداً تکلیف نہ دیجیے گا، اس لیے کہ اس مجلس میں سیدہ کے ساتھ، امام سجاد کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ اپنی دادی سے پوچھتی ہیں، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں، یہ بابا، تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں، بی بی سکینہ فرماتی ہیں، دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے تو ایسے میرے بابا کو غربت میں نہ مارا جاتا، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو ہمارے خیمے نہ جلتے۔ یہ اس وقت ہم امام حسین کے دسترخوان پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اپنا تعلق جو عقیدتوں کا تعلق، کچھ نہیں تو اگر ہم آئے ہیں تو مودت قربہ، نبی کی رسالت کی اجرت دینے کا ایک عنوان مجلس میں شرکت ہے۔ عزادارو، اس گھر کا ایک ایک فرد ایک ایسی زندگی رکھتا ہے کہ جسے بیان کریں تو ہمارے لیے مکمل اور جامع رہنما زندگی ہے۔ مجلس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کچھ رشتوں کے حامل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے جیسے مرد کامل ہیں، اس گھر کی خواتین بھی کامل ہیں۔ ان کامل ترین خواتین میں ایک بیوی وہ ہے کہ جسے ولادت کے موقع پہ جب نبی کی آغوش میں دیا گیا تو نبی مکرم نے پیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا، میری اس نواسی کا خیال رکھنا، اس کی شکل میری ختیجہ جیسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ اپنی نانی پر گئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ شکل و شمائل میں جناب خدیجہ سے مشابہ ہے۔ اور پھر بی بی کا نام جب سیدہ نے فرمایا، بابا اس بچی کا نام کیا رکھیں؟ فرمایا جیسے حسن حسین کا نام رکھنے میں نے اللہ پہ سبقت نہیں لی، ایسے اس کا نام رکھنے میں بھی میں اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا۔ وہی آئی، پیغام آیا، اے میرے مصطفیٰ اس کا نام زینب رکھو۔ زینب عبرانی زبان میں مصیبتوں کے کعبہ، مصیبتوں کا کعبہ، جہاں مصیبتیں جمع ہوتی ہوں اور اس کے گرد چکر کاٹتی ہوں، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ میرے ساتھ کتنا چل سکیں گے، آج 5 محرم ہے، میں آپ کو اور اپنے آپ کو جناب زینب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بی بی کا بڑا جگر تھا، مصیبتوں کا کعبہ زینب۔ دیکھیے جناب زہرا کے جنازے پر مولا نبی نہیں تھے، مگر مولا علی کے جنازے پہ جناب زہرا نہیں تھی۔ امام حسن کے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر جناب مولا علی نے نہیں دیکھے، مولا حسین کے جنازے پہ دوڑتے گھوڑے امام حسن نے نہیں دیکھے۔ آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے، مگر زینب ہر مصیبت میں ہے۔ نبی کا جنازہ بھی دیکھا، سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، مولا علی کے سر پہ لگتی ضربت بھی دیکھی،
اپنے بھائی حسن کے جنازے پہ لگتے تیر بھی دیکھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں۔ حسین پہ رونے والوں کو امام صادق ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں۔ اور اس بی بی نے اپنے بھائی حسین کے گلے پہ چلتا خنجر بھی دیکھا۔ ہاں، کربلا کے میدان میں جناب زینب نے بہت چاہا کہ کسی طرح میرے بھائی کے ساتھ یہ بے دردی نہ ہو۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر عرب خاتون گھر سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، تو اس سے بڑھ کر ضرور پوچھتے تھے کہ تمہیں کچھ چاہیے ہے؟ سنیں گے زدارو، جناب زینب نے جب دیکھا حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے، جب میری بی بی نے دیکھا بھائی کے گردن پہ خنجر چلایا جا رہا ہے، تو جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ کبھی یہاں اجرکم اللہ، کبھی وہاں جاتی تھی، بار بار سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچتی تھی کوئی ہوگا اس مجمع میں جو عرب کی غیرت رکھتا ہوگا، مگر کسی نے جناب زینب سے نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج سے ہم شہزادوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر بی بی نے اپنا ایک ایک بچہ قربان کیا ہے، مگر زینب اپنے اوپر بھائی کا حق زیادہ جانتی تھی نا، اس لیے اپنے 2 بچے قربان کیے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے 2 بچے اپنے قربان کیے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر اور میرے ساتھ جناب زینب کی مصیبت کی طرف سوچئے۔ 3 یا 4 سال کا سن تھا جناب زینب کا۔ روزانہ نبی مکرم، اس وقت میں روزانہ نبی مکرم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نماز فجر کے بعد در زہرا پر، در اہل بیت پر آ کر سلام کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، اور روزانہ دروازہ کوئی کھول کر نبی کا استقبال کیا کرتا تھا۔ اب کی دفعہ جو جناب رسالت مآب نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، مگر سامنے زینب کھڑی ہیں۔ بی بی کی عمر 3 یا 4 سال کی ہے، 4 سال سے کم کی ہے۔ نبی نے اپنی نواسی کو دروازے پہ دیکھا تو آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ جتنا پیار سرکار کو حسن و حسین سے ہے، اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے۔ پوچھا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے کہا کہنا یہ ہے کہ نانا سے تعبیر خواب پوچھو۔ نانا مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب خواب سنا رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور تیز آندھی کی وجہ سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ مجھے دور ایک درخت نظر آیا، میں نے جا کے درخت کا سہارا لیا، مگر نانا تیز آندھی سے درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر آندھی کا جھونکا آیا، وہ دوسرا درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے تیسرا درخت دیکھا، اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر روتے ہوئے فرماتی ہے نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا جس کا میں سہارا لیتی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور فرمایا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ خواب نانا آگے بڑھتا ہے، خواب ایسے آگے بڑھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، بیابان میں کوئی سہارا نہیں ہے، میرے سر سے چادر اتر گیا۔ اجرکم اللہ۔ نبی نے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ہاں ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اب میں اتنے غیرت مند مجمع سے ایک سوال کروں، جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، وہ سوچتی ہوگی نا کہ کون ہوگا جو زینب کے سر سے چادر اتارے گا؟
لیکن جب کربلا کے میدان میں علی اکبر برچی کھا کے سو گئے، جب عباس کے بازو کٹ گئے اور حسین بھی مارے گئے، تو وہ مصیبت کی گھڑی آئی کہ جو زینب کی بے ردائی کی گھڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ساری رات امام حسین بیویوں کے خیموں اصحاب کے درمیان رہے، اور ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے اپنے متعلق جوان سے نصیحتیں، وصیتیں اور خاص طور پر تربیت کے، تعلیم کے وہ کلمات ادا کر رہی تھی جس پر امام اس بیوی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک خیمے سے آواز آئی جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، اور وہ بیوی زینب کبریٰ کا خیمہ ہے۔ اونو محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور علی اکبر شہید ہو جائے۔ میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے اور جوان مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ دونوں بچوں کو جناب زینب سمجھا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ جب کل میدان میں اترو تو ایسے سچ کے جانا کہ میر انیس نے 2 مصرے کہے کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، ایسے لڑکے دکھانا، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ دشمن سمجھ لے کہ یہ علی کے نواسے آئے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں، یہ عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے آئے ہیں۔ جب عاشور کا دن نمودار ہوا، شہادتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، تو امام حسین کی خدمت میں یہ دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ماموں، ہماری ماں زہرا کہتی ہیں کہ جاؤ جا کے ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ امام مڑے جناب زینب کے قریب آئے، بہن یہ بچے کم سن ہیں، یہ تمہارا سہارا ہے۔ فرمایا بھیا بس مجھے اتنا بتا دو، کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زینب میرا حسین مارا گیا، میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ بھائی بہنیں اسی وقت کے لیے تو ہوتی ہیں، بھائی بہنیں اسی وقت کے لیے تو ہوتی ہیں، میری جانب سے میرے بچوں کو قبول کر لیں۔ دونوں شہزادے میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ کیا جنگ کا منظر بنایا ہے، کیا دشمن کو ایک مرتبہ پسپا کیا ہے کہ دشمن یہ کہنے پہ مجبور رہا کہ یہ نہ لڑے تو کون لڑے گا۔ یہ ننیال کی طرف سے علی کے نواسے ہیں، ددیال کی طرف سے جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ دونوں بچے لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے کہ اچانک جناب زینب ڈیوڑی پر آئی، خیمے کے دروازے پر آئی اور بی بی فضہ سے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ اب جو جناب عباس آئے، فرمایا عباس میں نے سنا ہے اونو محمد لڑتے لڑتے نہر کے کنارے پہ چلے گئے، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے یہ بچے کہیں پانی نہ پی لیں، تو میں نے دور سے آواز دو اونو محمد، ماموں پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ دونوں نے اپنے شجاعت کا مظاہرہ کرتے کرتے زخم لینا شروع کیے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ آواز دی ماموں ہمارا سلام آخر۔ جیسے ہی اونو محمد کے بدن زمین پر آنے لگے، امام حسین نے حضرت عباس و علی اکبر کو آواز دی آؤ بچوں کو لینے چلیں گے۔ مولا عباس بھی ماموں ہے، مولا حسین بھی ماموں ہے، بھانجوں کو لینے جا رہے ہیں۔ دونوں کے لاشیں اٹھائے ہیں مگر آن میں دم تھا اور محمد شہید ہو گئے تھے۔ ہاں زدہ اور بس آخری جملے ہیں، میں نے آپ کو بہت عبادت میں مصروف رکھا۔ دونوں بچوں کے لاشیں لے کر آئے، ابھی آن میں سانس تھا، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ماموں عباس اماں زینب کہاں ہے، ماموں حسین اماں زینب تک پہنچا دیجئے۔ جب لا کے دونوں بچوں کے جنازے رکھے ہیں، بدن رکھے ہیں، تو ساری بیویاں تو کھڑی تھی، زینب نہیں تھی، جناب زینب وہاں نہیں تھی جہاں ان کے بچوں کے جنازے لا کے رکھے۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا خیمے میں سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا زینب پر احسان۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، آواز دی حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں جہاں بچوں کے بدن رکھے ہوئے تھے، امام نے آتے ہوئے دیکھا، فرمایا زینب جلدی آؤ، اون میں ابھی دم ہے،
بار بار چونکتا ہے، اٹھتا ہے اور کہتا ہے اماں کہاں ہے؟ جناب زینب نے اون کا سر آغوش میں لیا، ماں کے گودی کی گرمی پا کر اون نے آنکھیں کھول دی، ماں کا چہرہ دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی، اماں بس ہمیں اتنا بتا دو ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے ماموں پہ جان قربان کر۔ ماتم حسین